اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. آج ہم جو پروگرام لے کر آئے ہیں اس میں میرا دل تھا کہ میں ثنا خوان مصطفیٰ کو بلاؤں اور حضور علیہ السلام کا پورا پروگرام جو ہے نا وہ ثنا خوانی کے حوالے سے کیا جائے. ظاہری بات ہے، آپ عالم دین کی گفتگو بھی سماعت فرماتے ہیں، وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دین کی بات آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکیں. لیکن یہ جو عشق ہے، محبت ہے، یہ پیار ہے کہ میرا دل تھا کہ آج جو ہے ماشاءاللہ ہم جو ہے نا حضور کی ثنا خوانی کی محفل کریں. یہ میرا دل ہے محفل کریں. تو اس میں ہمارے ساتھ دو ثنا خوان مصطفیٰ موجود ہیں. جناب سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا صغیر احمد، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محمد ریاض نقیبی صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ان کو بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ محفل نعت کا پروگرام ہے. یہ آپ انشاءاللہ نعتیں سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ دل کو سکون ملے گا. کیونکہ دیکھیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو ہم کام وہی کریں گے جو حضور کی غلامی میں جو ہے نا ہمیں فائدہ ملے. تو ظاہری بات ہے ہر بندہ جو ہے فائدے کے لیے کام کرتا ہے. حضور کی ثنا خوانی ہم نے سننی ہے، اس لیے سننی ہے کہ کاش کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قبول فرما لے اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہو جائے. تو میں علامہ صغیر احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. جی. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. اور کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. اور گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں. ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک
کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عشق محبت پیدا فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم دیکھیں نا دنیا میں آئے ہیں، ہم دنیا گزار رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج کل نا موبائل جو ہے نا، موبائل ہمارے لیے یہ ایک عادت بن چکا ہے۔ پہلے اگر آج سے 10 15 20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو ہر بچے کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، ہر بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، یعنی کہ ہر بچے کوئی بھی ہے وہ انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پہ جو ہے تسبیح کے اوپر پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد میں چلے جائیں تو مسجد میں اگر نماز میں 15 سے 20 منٹ اگر رہتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا لوگ موبائل نکال لیتے ہیں، وہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، آواز کو تو نہیں کھولتے لیکن وہ نا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ موبائل نے اتنی ہمیں اپنا عادی بنا لیا ہے کہ ہم موبائل کے بغیر رہنا پسند ہی نہیں کرتے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم چھوڑ دیں، دیکھیں اگر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اگر ہم ایک مہینے کے لیے سارے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم ایک مہینے کے لیے موبائل کو چھوڑ دیں، موبائل کو آج کل تو ویسے اعتکاف بیٹھ جائیں تو وہ نا مولوی صاحب سے اجازت مانگتے ہیں، علامہ صاحب ہمیں نا موبائل کی اجازت دے دیں، ہم نے ٹائم دیکھنا ہے۔ اللہ کے بندے ٹائم سے آپ کو کیا لگے، آپ نے تو ٹائم جو گزارنا ہے اللہ کی یاد میں گزارنا ہے نا، جو ٹائم آپ نے گزارنا ہے آپ نے تو عبادت میں گزارنا ہے، ٹائم سے آپ کو کیا لگے۔ تو ظاہری بات ہے ہر مسجد میں گھڑی بھی ہوتی ہے تو آپ کو موبائل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے ہم اعتکاف بیٹھ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ کے ہم جو ہے نا موبائل بھی استعمال کرتے رہیں، ہم وقت بھی گزار لیں، ہمارا آرام سے وقت گزر جائے، تو ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہم اپنے وہ کہتے ہیں نا نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کچھ ایسی چیزیں کریں، کچھ ایسے معاملات کریں جو ہم نے نفس کو دھوکہ دیں، نفس کو ہم اپنے قابو میں کریں۔ نفس اگر قابو میں آ گیا تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ پہلے لوگ دیکھیں 1400 سال 1500 سال عمر ہوتی تھی، 900 سال 1000 سال عمر ہوتی تھی، اب آگے آگے چلتے ہیں 100 سال۔ اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ابھی ہمارا جو موجودہ دور ہے اس میں آپ دیکھیں 100 سال سے اوپر کوئی بندہ شاذر ناظر 100 میں سے 2 بندے ہوں گے جن کی 100 سال سے اوپر جو ہے نا عمر جائے گی، نہیں تو 50-60 سال میں جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو زندگی گزارنی ہے ہم نے 50-60 سال کو 50-60-100 سال بنا لی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، وہاں پہ کتنا اندھیرا ہوگا، کتنی مشکلات ہوں گی۔ یقین کریں کہ کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ قبر میں کبھی ایک اندازہ لگائیں، کبھی ایک سکیچ اپنے ذہن میں لائیں کہ میں قبر میں لیٹا ہوں، اوپر مٹی ہے، اوپر سلیب ہے، اوپر جو ہے نا ہزاروں من مٹی ڈلی ہوئی ہے، تو میں نیچے اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی جو ہے مجھے سہارا دینے والا نہیں ہے، میرا دکھ بانٹنے والا نہیں ہے، تو میں اکیلا ہوں، مٹی میں کیڑے مکوڑے ہیں،
تو وہاں پہ آپ کی کیا حالت ہوگی, کیا یہ سوچا کریں. جب آپ یہ سوچیں گے تو یقیناً جو ہے آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا, آپ لوگوں سے محبت کریں گے, آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو ناظرین ابھی یہ ہماری محفل جو ہے آج کا پروگرام جاری رہے گا, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری, آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع. اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. MBBS, BDS, D.Pharm, بیچلر فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں. ماسٹرز, PhD, چائنیز لینگویج, نرسنگ ڈپلوما. اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں, سول انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, کیمیکل انجینئرنگ, ایروسپیس انجینئرنگ, کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ, بایو میڈیکل, روبوٹک انجینئرنگ. اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل, چھوٹے بڑے آپریشن, زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز, OPD, الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود. شاندار بلڈنگ, CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی, بچت اور تحفظ ایک ساتھ. اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس. ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک, قصور. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہماری محفل نعت میں آپ شامل ہیں. آج ہم پروگرام میں صرف نعت ہی سنیں گے. میں تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں صرف وہ بھی اسی لیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ محفل میں تقریر کا بھی ٹچ مل جائے. دیکھیں میں تو دل کی باتیں کرتا ہوں, دل کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم جو اس C49 کی سکرین پہ بیٹھ کے جو پیغام پہنچاتے ہیں, اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا, کسی بات پہ بھی عمل کر لیا, تو یقیناً جو ہے ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں, ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں, قیامت والے دن ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جو دین کی بلندی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتے تھے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے تھے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل کو سجاتے تھے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, عشق میں ثنا خوانی کرتے تھے. ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی جو مائی ہے وہ اٹی لے کے آئی تھی, وہ ایک روئی کی اٹی, لیکن اس کا مقصد یہی تھا اللہ کہ نہ وہ خرید سکتی تھی, نہ اسے بھی پتا تھا کہ میں خرید نہیں سکتی. وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وہ کہتے ہیں نا پیسے والے بیٹھے ہیں, تو میں خرید نہیں سکتی. لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں, کہ میں جو ہے نا ان کو خریدنے والوں میں شامل ہو جاؤں. دیکھیں ایک بندہ تھا نا, وہ مسجد بنا رہا تھا, ایک بادشاہ تھا, وہ مسجد بنا رہا تھا. یعنی کہ اس نے نا محلے والوں کو کہا بھی نہیں بھی بالکل آپ نے مسجد میں ایک پیسہ بھی نہیں لگانا, ایک مسجد میں ایک پیسہ بھی نہیں لگانا, یہ مسجد میں اپنے پیسوں سے جو ہے نا میں تیار کراؤں گا, میں سارا کچھ کروں گا. تو ظاہری سی بات ہے, ایک مائی تھی وہ بڑی غریب تھی, اس نے سوچا کہ میں یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے تو میں اس میں حصہ ڈالوں. تو کیسے حصہ ڈالوں, اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ مسجد میں نے کسی سے ایک اینٹ بھی نہیں لینی. اس کے پاس نا اور تو کچھ نہیں تھا, اس کے پاس ایک انڈا تھا, اس نے وہ انڈے کو بیچا, وہ لے کے گئی, اس کی ایک اینٹ آئی, ایک اینٹ لا کے وہ اس نے گھر میں رکھی. رات کو جب اندھیرا ہوا وہ گئی, وہ اینٹوں میں پھینک آئی, اس نے پھینکا تو آ گئی واپس. تو وہ جب اس پھینک کے آئی نا, تو وہ جو مسجد بنوانے والا تھا وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں جنت میں جو ہے نا میں جنت میں پھر رہا ہوں, تو میرے ساتھ وہ بھی جو ہے نا ایک مائی صاحبہ جو ہے وہ بھی پھر رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے, یہ کہاں پہ آ رہی ہیں. اسے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ مسجد, میں نے تو مسجد بنوائی ہے ساری چیزیں, لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس اینٹ کی وجہ سے میرے ساتھ جنت میں ہے, تو دیکھیں یہ نیت کا عمل ہے. تو اس کا ایک دل میں خیال تھا, پیار تھا, محبت تھی کہ میں مسجد میں حصہ ڈالوں. تو وہ ایک اینٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ جنت میں اس آدمی کے ساتھ پھر رہی ہے جو پوری مسجد بنا رہا ہے. تو ظاہری سی بات ہے, ہم بھی حضور کے غلام ہیں, ہم بھی حضور کی ثنا خوانی اسی لیے کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے والے تھے, حضور کی ثنا خوانی کرنے والے تھے. تو میں ریاض نقیبی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری لگوائیں.
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میری ہر سانس کی ڈورے در پنجتن سے جڑے، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق نہیں، لائق نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں سے بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں سے بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اتنا مایوس
تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ محمد ریاض نقیبی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین ابھی جو یہ ہماری جو محفل ہے یہ ابھی جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میٹرک پاس طلباء و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری، آپ کا بااعتماد ادارہ اسٹڈیز فیئر آپ کے لیے لایا بیرون ملک اسٹڈی کے شاندار مواقع۔ اب آپ چائنا کی تمام رینکنگ یونیورسٹیز میں فری تعلیم پلس اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ MBBS، BDS، ڈی فارم، بیچلر، فل فری ٹیوشن پلس اسکالرشپ حاصل کریں۔ ماسٹرز، PhD، چائنیز لینگویج، نرسنگ ڈپلومہ، اس کے علاوہ انجینئرنگ کی تمام شاخیں، سول انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، ایروسپیس انجینئرنگ، کمپیوٹر انڈسٹریل انجینئرنگ، بایو میڈیکل، روبوٹک انجینئرنگ، اس کے علاوہ یورپ کے تمام ممالک میں فلی فنڈڈ تعلیم کے مواقع، اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ریان میڈیکل کمپلیکس میں گائنی کے تمام مسائل، چھوٹے بڑے آپریشن، زنانہ و مردانہ میڈیکل وارڈز، OPD، الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ اور تمام شعبوں کے ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود۔ شاندار بلڈنگ، CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل سیکیورٹی، بچت اور تحفظ ایک ساتھ۔ اسٹڈیز فیئر ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ ان ریان میڈیکل کمپلیکس، ایڈریس ندیم پارک نزد کمال چشتی چوک، قصور۔ جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج شامل ہیں آپ ہماری محفل نعت میں۔ آج ہم نعت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے علامہ صغیر احمد نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی
مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدادی کہے غمزدوں کو رضا مزدادی کہے بے کسوں کا سارا ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہمارا نبی سب
سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جی اتاری حاضری اپنی بارگاہ لیے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح حضور کی ثنا خوانی آپ کرتے رہیں۔ آخری الفاظ بھی آپ کے جو زندگی کے آخری الفاظ ہیں وہ بھی حضور کی ثنا خوانی میں گزریں، آخری لمحات بھی حضور کی ثنا خوانی میں گزریں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا میں ویسے بھی انسان نے چلے تو جانا ہے، کسی نے یہاں پہ ٹھہرنا تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کے آخری الفاظ، اس آخری لمحات میں بھی اللہ کی ذات اسے یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتا رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتا رہے، تو یقیناً جو ہے اس کی زندگی کے جو گزارنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، اس کو فائدہ ملے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ کی ذات ان کی بخشش فرمائے، اللہ کی ذات ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ کی ذات تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ کی ذات ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ کی ذات عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ کی ذات یہ جو حالات کشیدگی پیدا ہو رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، اللہ کی ذات ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اس طرح کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات یہ بہتر فرمائے۔ جو کافر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی ذات ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ کی ذات C49 کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات اس کی پوری ٹیم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔